اس کی رحمت تو ایسی ہے، وہ تو صرف بہانہ تلاش کرتی ہے، کوئی سچے دل سے آئے تو صحیح۔ ہر بندہ جانتا ہے، ہم سب نے جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ ہم کئی اعلانات سنتے ہیں دن میں، اور کئی جنازوں میں شرکت کرتے ہیں، کئی لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہیں، ان پر مٹی ڈال کے آتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اس طرح ایک دن ہمارا بھی اعلان ہوگا؟ ہمارے بارے میں بھی کہا جائے گا کہ فلاں کا بیٹا فلاں دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، پھر نام بھی نہیں لیا جائے گا۔ جب کہا جائے گا، گھر والے وہ بھی کہتے ہیں کہ میت کہاں ہے، اس کو لے کے آؤ، اس کو غسل دینا ہے، نام لے کے نہیں، چودھری صاحب کو اٹھا کے لاؤ، خان صاحب کو اٹھا کے لاؤ، نہیں، میت کو لے کے آؤ، اس کو غسل دینا ہے۔ میت کہاں ہے، جنازہ پڑھانا ہے، میت اٹھاؤ، دفن کرنا ہے۔ جیسے ہی آنکھیں بند ہوئی، وہ نام جس کے لیے ساری زندگی کوشش کرتا رہا کہ یار میرا نام بن جائے اور لوگ مجھے جانے پہچانے، میری عزت کریں، وہ نام آنکھ بند ہوتے ہی ختم ہو گیا۔ کوئی چودھری تھا، وڈیرا تھا، کوئی خان تھا، سب کچھ ختم ہو گیا، اب اس کا نام میت رہ گیا ہے کہ میت کو اٹھا کے لاؤ۔ تو بندہ آنکھ جیسے ہی بند ہو فوراً میت بن جاتا ہے، پھر کیوں اپنے نام پر بڑا فخر کرتا ہے، بڑا اتراتا ہے کہ میرا تو بڑا نام ہے، میں تو بہت بڑی توپ ہوں۔ یار تو کچھ بھی نہیں ہے، تو سانس لینا بھی اللہ کا محتاج ہے، تو سانس بھی اپنی مرضی سے نہیں لے سکتا، سانس بھی اگر تجھے لینی ہو تو اللہ کی مرضی کے بغیر تو ایک سانس بھی نہیں لے سکتا۔ اگر تو کھانا کھائے، نوالا منہ میں چبا لے، اللہ تعالیٰ کا اگر حکم نہ ہو، تیرا وقت پورا ہو گیا ہو تو تو اس کو حلق سے نیچے بھی نہیں اتار سکتا، وہیں پہ تجھے موت آ جائے گی۔ جب ہمیں یہ سارا پتا ہے، پھر ہم کیوں غفلت کا شکار ہیں؟ کیوں ہم اپنی ساری زندگی جو ہے وہ غفلت میں اور دنیا کی مال و دولت اکٹھی کرنے میں لگا دیتے ہیں؟ تو آج وقت ہے، آج اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، اس کی رحمت بہت بڑی ہے، اور فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہو۔ تو نا امیدی نہیں لانی، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے گناہ معاف فرمانے والا ہے، لیکن سچے دل سے کوئی توبہ کر کے تو آئے، وہ تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ یار دیکھیں، ایک ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے، لیکن میرا رب تو 70 ماں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے۔ مجھے بتائیں کہ کوئی اگر سچے دل سے اس کی بارگاہ میں توبہ کرے تو پھر وہ کرم نوازی فرمائے گا یا نہیں فرمائے گا؟ یقیناً اس کی رحمت اپنے بندے کی طرف دوڑ کے آئے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس کی بخشش فرما دے گا۔ تو آج وقت ہے، یہی میرا پیغام ہے، دنیا کی محبت کو دل سے نکالیں۔ دنیا انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑے گی، اور آج کل تو بدقسمتی کے ساتھ یہ بھی حالات ہیں، کوئی ایسا غریب ہو جو بالکل مفلس ہو، غریب ہو، جس کے پاس کچھ نہ ہو، اس سے تو کوئی سلام بھی نہیں لیتا۔ جس کے پاس 4 پیسے آ جائیں، بھلے بد اخلاق ہو، بد کردار ہو، لیکن جیسے ہی وہ سامنے آتا ہے تو جھک جھک کے سلام لیتے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ دنیا کی محبت ہے۔ ہم اس بندے کی عزت نہیں کر رہے، ہم پیسے کی عزت کر رہے ہیں۔ تو آج اگر ہم دیکھیں، ہر معاملے میں ہر بندہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہے، اور اسی کی محبت میں گرفتار ہے۔ کسی کی عزت کرتا ہے تو پیسے کی خاطر کرتا ہے، کوئی اگر زیادہ امیر کبیر ہے، اس سے تو بڑا جیسے ہی آئے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، چودھری صاحب، رانا صاحب، خان صاحب یہاں آئیں، لیکن کوئی غریب آ جائے تو اسے سلام تک لینا گوارا نہیں کرتے۔ تو خدارا اس چیز کو ختم کریں، بندے کی عزت کریں، اور کسی سے محبت کرنی ہے وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہو، کسی سے اگر نفرت کرنی ہے وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہو۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور علیہ السلام نے 3 چیزیں ارشاد فرمائی، ان میں سے چند عرض کر دیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے وہ شخص ایمان کی حلاوت کو پالے گا جس میں 3 صفات موجود ہوں۔ ان میں سے فرمایا ایک صفت یہ ہے کہ اگر کسی سے محبت کرے تو وہ بھی اللہ کی خاطر ہو، اور اگر کسی سے نفرت کرے تو وہ بھی اللہ کی خاطر ہو۔ تو یہ بندہ جب اپنے اندر صفت پیدا کرے گا تو وہ ایمان کی لذت پالے گا، ورنہ یہ ساری دنیا داری ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جو آج کل جی کرتے ہیں، جب آنکھیں بند ہو جائیں گی، کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہوگا، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا، اپنے بھول جاتے ہیں، پرایوں کی کیا بات کرنی ہے۔ تو آج آپ کے پاس وقت ہے، اگر ہم اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق گزاریں گے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے۔